کیا محبت نصف صدی انتظار کر سکتی ہے؟ اچھا، ذرا سوچئے، ایک انکار، 50 سال، 9 مہینے، 4 دن کا انتظار، اور اس دوران آپ سوچے 600 سے زیادہ عشق۔ یہ کیا ہے؟ مطلب صرف کہانی نہیں، یہ تو جنون ہے۔ بالکل، یہ دیوانگی ہے یا وفا کی انتہا؟ تو آج ہم دی پوڈ کاسٹ آف بک ریویوز کے پلیٹ فارم سے محمد منتظر مہدی کی تحقیق کی روشنی میں نوبل انعام یافتہ گیبریل گارسیا مارکس کے لازوال ناول لو ان دا ٹائم آف کالرا، جی ہاں، وبا کے دنوں میں محبت، اسی کی دنیا میں اتر رہے ہیں۔ گہرائی سے جائزہ لیں گے ایک ایسی کہانی جو محبت، صبر، وقت اور انسانی جذبات کی پیچیدگیوں کو کھولتی ہے۔ آئیے اس ادبی شاہکار کا تفصیلی جائزہ لیں۔ بالکل، ہمارا مقصد آج یہی ہے کہ اس ناول کے اہم ترین نکات، کرداروں کا وہ پیچیدہ سفر اور مصنف کا جو گہرا پیغام ہے اسے سمجھیں اور آپ تک پہنچائیں۔ جی، تو آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں وبا کے دنوں میں محبت سے۔ یہ ناول میرا خیال ہے ہسپانوی میں 1985 میں آیا۔ جی بالکل، 1985 میں شائع ہوا اور آتے ہی عالمی سطح پر اسے غیر معمولی پذیرائی ملی۔ اس کا شمار بلا شبہ 20ویں صدی کی عظیم ترین رومانوی کہانیوں میں ہوتا ہے۔ صحیح۔ اور اس کے مصنف گیبریل گارسیا مارکیز کولمبیا سے تھے، ایک ایسے ادیب جن کا نام جدید ادب میں ہمیشہ زندہ رہے گا۔ نوبل انعام بھی ملا تھا انہیں؟ جی، 1982 میں ادب کے نوبل انعام سے نوازا گیا۔ مارکیز کو میجیکل ریئلزم، جسے ہم جادوئی حقیقت نگاری کہتے ہیں، اس اسلوب کا بانی سمجھا جاتا ہے۔ اچھا۔ جہاں حقیقت اور تخیل کی سرحدیں وہ دھندلا سی جاتی ہیں۔ ان کا سب سے مشہور ناول تو تنہائی کے 100 سال ہے، لیکن وبا کے دنوں میں محبت بھی اپنی جگہ ایک مکمل شاہکار ہے۔ یہ تو ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر رومانوی فکشن ہے، لیکن آپ کہہ رہی ہیں کہ اس میں گہرائی بھی ہے۔ جی، یہ صرف رومانوی کہانی نہیں ہے، اس میں کلاسیکی ادب کی گہرائی اور فلسفیانہ جہتیں بھی موجود ہیں، اور اس کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ یہ دنیا کی تقریباً تمام بڑی زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ اردو میں بھی؟ جی ہاں، اردو میں بھی اس کے کئی اچھے تراجم دستیاب ہیں جو یہاں بھی اس کی مقبولیت کو ظاہر کرتے ہیں، اور 2007 میں اس پر ایک ہالی ووڈ فلم بھی بنی تھی۔ اوہ اچھا، فلم بھی بنی ہے۔ جی، اور ایک دلچسپ بات، ویسے کہا جاتا ہے کہ مارکیز نے اس ناول کی کہانی ہی اپنے والدین کی حقیقی محبت کی داستان سے متاثر ہو کر لکھی۔ واقعی یہ تو بہت دلچسپ ہے نا؟ اور رہی بات عنوان میں کالرا یعنی ہیضے کے ذکر کی، تو یہ صرف ایک بیماری کا نام نہیں ہے۔ مارکیز نے اسے بڑی خوبصورتی سے ایک استعارے کے طور پر استعمال کیا ہے۔ یہ نہ صرف اس دور میں لاطینی امریکہ میں پھیلی وباؤں اور سماجی مشکلات کی عکاسی کرتا ہے، بلکہ محبت کی اپنی اذیت، اس کے جنون، اس کی بیماری جیسی کیفیات کی علامت بھی بن جاتا ہے۔ گویا محبت خود ایک وبا ہے۔ بالکل، جو انسان پر طاری ہو جاتی ہے۔ زبردست۔ اچھا، تو کہانی کیا ہے؟ آئیے ذرا اس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ جی، کہانی کا مرکزی کردار ہے ایک نوجوان فلورنٹینو آریزا، ٹیلی گراف آپریٹر ہے، حساس طبیعت، شاعر مزاج، لیکن سماجی طور پر حیثیت کچھ کم ہے۔ ایک دن وہ فرمینا دازا نامی ایک خوبصورت اور امیر گھرانے کی لڑکی کو دیکھتا ہے اور بس پہلی نظر میں ہی اسے اپنی زندگی کا محور بنا لیتا ہے۔ پہلی نظر کی محبت؟ جی، اور پھر ان کے درمیان چھپ چھپ کر خطوط و کتابت کا ایک طویل سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ ان خطوط میں وہ اپنی محبت کا اظہار انتہائی شاعرانہ، جذباتی انداز میں کرتے ہیں۔ یہ محبت بہت معصوم، افلاطونی قسم کی لگتی ہے، خوابوں جیسی۔ بالکل، لیکن جیسے ہی فرمینا کے والد لورینزو دازا، جو ایک دولت مند تاجر ہیں اور سماجی حیثیت کے بھوکے، انہیں اس تعلق کا علم ہوتا ہے، وہ آگ بگولا ہو جاتے ہیں۔ ظاہر ہے انہیں اپنی بیٹی کے لیے ایک غریب ٹیلی گراف آپریٹر کیسے قبول ہو سکتا تھا؟ بالکل ناقابل قبول۔ وہ فرمینا کو فلورنٹینو سے ملنے سے روکتے ہیں اور پھر اسے شہر سے بہت دور اپنے رشتہ داروں کے پاس بھیج دیتے ہیں، اس امید پر کہ دوری سے محبت ختم ہو جائے گی۔ جی، یہی سوچ کر، اور یہاں قاری کے ذہن میں پہلا سوال اٹھتا ہے، کیا یہ نوجوان پرجوش محبت سماجی دباؤ، طبقاتی فرق اور اتنی لمبی جدائی کا مقابلہ کر پائے گی؟
اور کیا ہوتا ہے پھر؟ کہانی یہاں سے ایک نیا اور آپ کہہ سکتے ہیں غیر متوقع موڑ لیتی ہے۔ فرمینا کچھ عرصے بعد سفر سے واپس لوٹتی ہے۔ ایک دن بازار میں اچانک اس کا سامنا فلورنٹینو سے ہو جاتا ہے۔ فلورنٹینو تو اسی پرانے جذبے اور امید سے اسے دیکھتا ہے، لیکن فرمینا وہ اسے غور سے دیکھنے کے بعد ایک لمحے رک کر انتہائی سرد مہری سے کہتی ہے، نہیں، یہ سب بھول جاؤ، یہ سب ایک وہم تھا۔ کیا وہم؟ اتنی محبت، وہ خطوط، سب وہم؟ جی، یہ جملہ فلورنٹینو پر بجلی بن کر گرتا ہے۔ وہ محبت جس کے سہارے وہ جی رہا تھا، جسے وہ اپنی زندگی کی حقیقت سمجھتا تھا، اسے فرمینا کے ایک وہم قرار دے کر مسترد کر دیتی ہے۔ یہ انکار کہانی کا ایک اہم موڑ ہے۔ یقیناً بہت بڑا جھٹکا ہوگا اس کے لیے۔ بہت بڑا۔ اور اس انکار کے فوراً بعد صورتحال مزید ڈرامائی ہو جاتی ہے۔ فرمینا شاید والد کے دباؤ میں یا اپنی عملی سوچ کے تحت شہر کے ایک نہایت ہی امیر، تعلیم یافتہ، یورپ پلٹ اور معزز ڈاکٹر جووینل اوربینو۔ بالکل، ڈاکٹر جووینل اوربینو سے شادی کر لیتی ہے۔ یہ شادی سماجی طور پر ایک بہترین انتخاب سمجھی جاتی ہے۔ اور فلورنٹینو؟ اس کا کیا بنتا ہے؟ فلورنٹینو اریزا، اس کا دل ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جاتا ہے، وہ مکمل طور پر بکھر جاتا ہے، لیکن اسی شکست خوردگی کے عالم میں وہ اپنے آپ سے ایک ناقابل یقین عہد کرتا ہے۔ کیسا عہد؟ وہ عہد کرتا ہے کہ وہ اپنی باقی پوری زندگی صرف اور صرف فرمینا دازا سے محبت کرے گا اور اس کا انتظار کرے گا۔ انتظار؟ جی، انتظار، چاہے اس کے لیے اسے 50 سال لگے یا پوری عمر۔ وہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ فرمینا کے لیے خود کو محفوظ رکھے گا۔ اور یہیں سے اس کے طویل صبر آزما انتظار کا آغاز ہوتا ہے، جو نصف صدی پر محیط ہے۔ نصف صدی کا انتظار؟ مطلب 50 سال سے زیادہ؟ یہ تو سننے میں ہی ناقابل یقین لگتا ہے۔ جی، اور ناول کا بڑا حصہ فلورنٹینو کے اسی انتظار اور اس دوران اس کی زندگی میں آنے والی تبدیلیوں کے گرد گھومتا ہے۔ وہ فرمینا کو بھولنے کی کوشش کرتا ہے یا شاید اس کے غم کو کم کرنے کے لیے اپنی زندگی میں لاتعداد عورتوں کو آنے دیتا ہے۔ لاتعداد؟ کتنی؟ مارکیز بتاتے ہیں کہ اس طویل انتظار کے دوران فلورنٹینو کے 622 عورتوں سے تعلقات رہے۔ 622؟ یہ تو… جی، ان میں بیوائیں، شادی شدہ عورتیں، نوجوان لڑکیاں، ہر طرح کی خواتین شامل تھیں، لیکن وہ ذہنی اور جذباتی طور پر فرمینا سے ہی وابستہ رہتا ہے۔ یہ کیسی وابستگی ہوئی پھر؟ یہی تو اس ناول کا ایک متنازعہ لیکن حقیقت پسندانہ پہلو ہے۔ وہ ہر نئی عورت میں یا تو وہ فرمینا کا عکس تلاش کرتا ہے یا پھر یہ سوچ کر تعلق ختم کر دیتا ہے کہ یہ وہ اصل محبت نہیں جو اسے فرمینا سے ہے۔ مطلب ایک طرف وفاداری کا دعویٰ، دوسری طرف سینکڑوں تعلقات۔ یہ تو محبت کی ایک عجیبی تصویر ہے۔ یقیناً، اور یہی مارکیز محبت کی روایتی تعریف کو چیلنج کرتے نظر آتے ہیں۔ کیا ایک شخص جو اپنی واحد محبت کا 50 سال انتظار کر رہا ہے، سینکڑوں دوسرے تعلقات میں بھی اتنا ہی مخلص ہو سکتا ہے؟ یا یہ محض جسمانی ضرورت تھی، یا تنہائی کا علاج؟ ناول اس کا جواب دیتا ہے؟ واضح جواب نہیں دیتا، قاری پر چھوڑ دیتا ہے۔ اسی دوران فلورنٹینو عملی زندگی میں بھی ترقی کرتا ہے۔ وہ محنت کر کے اپنی ذہانت سے اسی شپنگ کمپنی میں کلرک سے صدر کے عہدے تک پہنچ جاتا ہے۔ اچھا۔ وہ دولت اور سماجی مقام حاصل کرتا ہے، شاید اس لیے کہ وہ خود کو فرمینا کے قابل ثابت کر سکے۔ اور فرمینا؟ اس کی زندگی کیسی گزرتی ہے ڈاکٹر اوربینو کے ساتھ؟ کیا اسے وہ خوشی ملتی ہے جس کی اس سے تلاش تھی؟ فرمینا اور ڈاکٹر جووینل اوربینو کی شادی باہر سے دیکھیں تو ایک انتہائی کامیاب اور مثالی ازدواجی زندگی لگتی ہے۔ شہر کے معزز ترین شہری ہیں، بچے ہیں، دولت، عزت، سب کچھ ہے۔ لیکن مارکیز بڑے باریک بینی سے اس مثالی تصویر کے پیچھے چھپی حقیقت دکھاتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ان کے درمیان بھی فاصلے پیدا ہوتے ہیں، معمولات کی اکتاہٹ آتی ہے، چھوٹی چھوٹی ناچاکیاں ہوتی ہیں، حتیٰ کہ ڈاکٹر اوربینو کا ایک افیئر بھی سامنے آتا ہے۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، سماجی ذمہ داریاں نبھاتے ہیں، لیکن وہ والہانہ محبت جو شاید فلورنٹینو کے خطوط میں تھی، وہ کہیں کھو جاتی ہے۔
تو گویا ایک طرف فلورینٹینو کا جنونی انتظار، دوسری طرف فرمینا کی بظاہر مکمل مگر اندر سے کھوکھلی زندگی. یہ تضاد کہانی کو بہت دلچسپ بنا دیتا ہے. بالکل. اور پھر کہانی اپنے نقطۂ عروج پر پہنچتی ہے تقریباً 51 سال بعد. 51 سال 50 سال 9 مہینے اور 4 دن گزر چکے ہیں. ڈاکٹر جوینل اربینو اب ایک بوڑھے شخص ہیں. ایک دن وہ اپنے گھر میں اپنے پالتو طوطے کو پکڑنے کی کوشش میں، جو پنجرے سے نکل کر آم کے درخت پر چڑھ گیا تھا، سیڑھیوں سے گر کر ہلاک ہو جاتے ہیں. اوف، ایک عام سا حادثہ. مگر اس نے کہانی کا رخ بدل دیا. ڈاکٹر اربینو کی موت ایک عہد کا خاتمہ اور ایک نئے باب کا آغاز ثابت ہوتی ہے. ان کے جنازے کے دن، جب تمام رسومات ختم ہو جاتی ہیں اور مہمان جا چکے ہوتے ہیں، فلورینٹینو آریزا، وہ آتا ہے. جی، جو اب خود بھی ایک نحیف و نزار بوڑھا شخص ہے، ہمت کر کے فرمینا کے گھر جاتا ہے. 51 سال بعد کیا ہوتا ہے اس ملاقات میں؟ وہ فرمینا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، جو اپنے شوہر کی موت کے غم میں نڈھال ہے. فلورینٹینو انتہائی سنجیدگی، وقار اور اسی پرانی شدت سے کہتا ہے، فرمینا، میں نے تمہارا 50 سال 9 مہینے اور 4 دن انتظار کیا ہے. میں نے اس لمحے کے لیے خود کو محفوظ رکھا ہے. میں تم سے ہمیشہ کی طرح محبت کرتا ہوں. یہ سننے کے بعد فرمینا کا رد عمل، یقیناً وہ حیران ہوئی ہوگی. حیران سے زیادہ وہ شدید غصے میں آ جاتی ہے. اسے لگتا ہے کہ فلورینٹینو اس کے غم کا، اس کے شوہر کی موت کا مذاق اڑا رہا ہے. وہ اسے بوڑھے احمق کہہ کر گھر سے نکال دیتی ہے. اوہ، تو پھر کہانی ختم؟ نہیں، فلورینٹینو ہمت نہیں ہارتا. وہ اسے خط لکھنا شروع کر دیتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے جوانی میں لکھا کرتا تھا. دوبارہ خط؟ بڑھاپے میں؟ جی. آہستہ آہستہ فرمینا کے دل سے غصہ کم ہوتا ہے. اسے فلورینٹینو کے صبر، اس کی ثابت قدمی اور اس کی محبت کی سچائی کا احساس ہونے لگتا ہے. تو کیا وہ آخرکار ایک ہو جاتے ہیں؟ ہاں، لیکن روایتی انداز میں نہیں. وہ دونوں، جو اب 70 سال سے زیادہ عمر کے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھنا شروع کرتے ہیں. وہ ملتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، اور پھر فلورینٹینو، جو اب شپنگ کمپنی کا صدر ہے، فرمینا کو اپنے ایک دریائی جہاز پر سفر کی دعوت دیتا ہے. جہاز پر سفر؟ جی، وہ دونوں اس جہاز پر سوار ہوتے ہیں اور دریا کے بہاؤ کے ساتھ ایک طویل سفر پر نکل پڑتے ہیں. سماج سے دور، اپنی عمر کی پرواہ کیے بغیر، وہ اپنے رشتے کو ایک نیا نام دیتے ہیں. اور ناول کا اختتام؟ ناول کا اختتام اسی جہاز پر ہوتا ہے. کپتان ان سے پوچھتا ہے کہ یہ سفر کب تک جاری رہے گا، تو فلورینٹینو جواب دیتا ہے، ہمیشہ. واہ، ہمیشہ! یہ تو ایک غیر معمولی اختتام ہے. تو ان سب باتوں کا نچوڑ کیا ہے؟ یہ کہانی ہمیں کیا سکھاتی ہے آخر؟ دیکھیے، یہ کہانی کئی پرتیں رکھتی ہے. سب سے واضح موضوع تو محبت کی لازوالیت اور وقت کا تصور ہے. کیا محبت واقعی وقت کے ساتھ مر جاتی ہے یا بدل جاتی ہے؟ یا فلورینٹینو کی طرح 50 سال بھی زندہ رہ سکتی ہے؟ بالکل. ناول اس سوال کو قاری کے سامنے رکھتا ہے. اور فلورینٹینو کا کردار، اس کی محبت کو ہم کیا کہیں گے؟ سچی لگن تھی یا ایک جنون تھا؟ یہی تو اس ناول کی خوبصورتی ہے کہ یہ آسان جواب نہیں دیتا. فلورینٹینو کا کردار صبر اور جنون یعنی اوبسیشن کی درمیانی لکیر پر چلتا ہے. اس کا انتظار قابل تعریف بھی ہے اور ایک حد تک آپ کہہ سکتے ہیں خود غرضانہ بھی. وہ 622 معاشقے، وہ اس کی وفاداری پر سوالیہ نشان لگاتے ہیں نا؟ بالکل. مارکیز ہمیں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ محبت کی اصل شکل کیا ہے. کیا یہ پاکیزہ افلاطونی جذبہ ہے یا اس میں جسمانی اور دنیاوی حقیقتیں بھی شامل ہیں؟ اس کے علاوہ شادی اور سماجی رشتوں پر بھی یہ ایک طرح کی تنقید لگتی ہے. صحیح کہا. فرمینا اور ڈاکٹر اربینو کی شادی، جو معاشرے کی نظر میں مثالی تھی، اندرونی طور پر کئی سمجھوتوں اور ناآسودگیوں کا شکار رہی. یہ دکھاتا ہے کہ سماجی طور پر قبول شدہ رشتے ضروری نہیں کہ حقیقی خوشی کا باعث ہوں. جبکہ فلورینٹینو کی غیر روایتی محبت آخر میں کامیاب ہوتی نظر آتی ہے. جی، اور ناول یہ بھی دکھاتا ہے کہ محبت صرف جوانی کا کھیل نہیں، یہ بڑھاپے میں بھی اتنی ہی شدت سے محسوس کی جا سکتی ہے، شاید زیادہ گہرائی کے ساتھ. اور مارکیز کا لکھنے کا انداز، وہ جادوئی حقیقت نگاری،
وہ یہاں کیسے نظر آتی ہے؟ مارکیز کا اسلوب تو نثر نگاری کا کمال ہے۔ وہ حقیقت کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ اس میں تخیل اور جادو کی آمیزش محسوس ہوتی ہے۔ زبان انتہائی شاعرانہ استعارات سے بھرپور، دل موہ لینے والی۔ بالکل، وقت کے طویل عرصے کو، مطلب 50 سال سے زائد کو بیان کرنے کا ان کا انداز لاجواب ہے۔ وہ واقعات کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ قاری خود کو کرداروں کے ساتھ بوڑھا ہوتا ہوا محسوس کرتا ہے۔ اچھا۔ کولیرا کی وبا کا پس منظر، دریا پر جہاز کا وہ لامتناہی سفر، یہ سب حقیقی بھی ہے اور علامتی بھی۔ یہی جادوئی حقیقت نگاری قاری کو ایک الگ ہی دنیا میں لے جاتی ہے۔ بلا شبہ وبا کے دنوں میں محبت عالمی ادب کا ایک عظیم سرمایہ ہے۔ اس کا ادب اور ہماری سوچ پر کیا اثر ہوا؟ میرا خیال ہے اس ناول نے رومانوی ادب کو ایک نئی جہت عطا کی۔ اس نے محبت کو صرف جوانی کے جذباتی ابال تک محدود نہیں رکھا، بلکہ اسے عمر بھر کے صبر، انتظار اور بڑھاپے کی حقیقت سے جوڑا۔ صحیح۔ اس نے لاطینی امریکی ادب کو عالمی سطح پر مزید مقبولیت دلائی اور مارکیز کی حیثیت کو مستحکم کیا۔ اور سب سے بڑا اثر شاید یہ ہے کہ یہ ناول ہمیں محبت، شادی، وفاداری اور وقت کے بارے میں جو مروت تصورات ہیں ان پر نظر ثانی کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ حتمی طور پر آپ اس ناول کو کیسے دیکھتی ہیں؟ میرے خیال میں یہ صرف ایک محبت کی کہانی نہیں ہے۔ یہ انسانی روح کی پیچیدگیوں، صبر کی انتہا، جنون کی طاقت، وقت کی ستم ظریفی اور ان سب کے باوجود امید کی لو کو روشن رکھنے کا ایک گہرا مطالعہ ہے۔ ایک ایسا ناول جو ختم ہونے کے بعد بھی سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ جی بالکل، قاری کے ذہن میں کئی سوالات چھوڑ جاتا ہے۔ اور وہ سب سے اہم سوال کیا ہے جو یہ ناول ہمارے لیے چھوڑ جاتا ہے؟ شاید یہ سوال کہ اصل محبت کیا ہے؟ کیا یہ وہ پہلی نظر کا شدت جذبہ ہے جو حالات کے ساتھ بدل جاتا ہے، جیسے فرمینا نے جوانی میں محسوس کیا؟ یا یہ وہ خاموش اٹل لگن ہے جو فلورینٹینو نے 50 سال سے زیادہ عرصے تک نبھائی، اپنی تمام تر کمزوریوں کے باوجود؟ یا پھر محبت وہ ہے جو بڑھاپے میں تمام تر تجربات اور تلخیوں کے بعد دو انسانوں کو ایک نئی شروعات پر آمادہ کرتی ہے؟ بالکل، اس کا جواب شاید ہر قاری اپنے تجربے اور فہم کے مطابق خود تلاش کرتا ہے۔ واقعی ایک لازوال کہانی اور گہرے سوالات۔ اچھا، اگر اس گفتگو کو سن کر کسی کے دل میں یہ شاہکار ناول پڑھنے کی خواہش پیدا ہوئی ہے اور وہ اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کتاب منگوانے کے لیے آپ 034922664647 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ جی، اور اس کے علاوہ اگر آپ اس کتاب کا تفصیلی خلاصہ، تجزیہ یا اس سے متعلق دیگر علمی مواد ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو knowledgewithmmm.blogspot.com پر وزٹ کیا جا سکتا ہے۔ وہاں آپ کو یہ مواد مفت دستیاب ہوگا۔ یہ یاد رہے کہ یہ تمام گفتگو اور تحقیق محمد منتظر مہدی کی کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ وہ پوڈ کاسٹ آف بک ریویوز کے بانی ہیں۔ وہ اردو اور عالمی ادب پر گہری نظر رکھتے ہیں اور اپنے پلیٹ فارم کے ذریعے کتابوں کے علمی اور فکری جائزے پیش کرتے ہیں۔ بالکل، محمد منتظر مہدی سوشل میڈیا، خصوصاً یوٹیوب پر تسلسل کے ساتھ درجنوں اہم کتابوں پر مبنی دلچسپ، معلوماتی اور علمی مواد شیئر کر رہے ہیں۔ ان کا مقصد معیاری ادب کو فروغ دینا اور کتابوں میں چھپی دانش کو عام کرنا ہے۔ اور وہ واٹس ایپ اور فیس بک پر نالج ود MMM کے نام سے معلوماتی گروپس بھی چلا رہے ہیں، جہاں علم و ادب کے شائقین اکٹھے ہوتے ہیں۔ جی ہاں، یہ خلاصہ اور جائزہ محمد منتظر مہدی، فاؤنڈر آف دا پوڈ کاسٹ آف بک ریویوز کی تحقیق اور پیشکش ہے، جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز خصوصاً یوٹیوب پر درجنوں کتابوں کے دلچسپ، معلوماتی اور علمی مواد شیئر کرتے ہیں، جبکہ واٹس ایپ اور فیس بک پر نالج ود MMM کے نام سے گروپ سیریز چلا رہے ہیں۔ نالج ود MMM *۔ محمد منتظر مہدی MMM کی جانب سے تیار کردہ یہ پلیٹ فارم آپ کے ذہن کو علم کی دولت سے مالا مال کرنے کے لیے وقف ہے۔ یہاں آپ کو عمومی معلومات سے لے کر سائنس، ادب، تاریخ اور ٹیکنالوجی تک متنوع موضوعات پر مبنی مواد ملے گا جو آپ کی فہم و فراست کو وسعت دینے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، بکس اور سائنس کے ماڈلز کے سمیت۔ تو آئیے علم کے اس سفر میں شامل ہوں اور سیکھنے کے لیے MMM کے جذبے کو اپنا رہنما بنائیں۔ چاہے آپ سیکھنے کے شوقین ہوں یا جوابات کی تلاش میں ہوں، یہاں آپ کو اپنی جگیاسا کو بھڑکانے اور اپنے افق کو وسیع کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور ملے گا۔
جی، اور نالج ود MMM کا لنک تفصیلات یعنی ڈسکرپشن میں موجود ہے۔